الرحمن الرحیم وبه نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے صدر محترم جناب ڈاکٹر ایف ایم مختار احمد صاحب، سوسائٹی کے نائب صدر جناب سید ہدایت اللہ صاحب، اور رکن مجلس اعلیٰ جناب سید حسین احمد صاحب، دھرما پریچے کمیٹی کے ذمہ دار ہمارے بہت ہی محترم شخصیت جناب سید احمد عرف بابو بھائی، جامعۃ الصالحات کے نائب ناظم مولانا سرفراز عالم ندوی صاحب، سوسائٹی سے جڑے ہوئے تمام محترم معظم مکرم موقر علماء کرام اور سوسائٹی کے تمام اداروں سے جڑے ہوئے تمام موظفین، ملازمین، خدمت گزاران اور ہماری معلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں قبل اس کے کہ میں موضوع سے متعلق کچھ بات کہوں، آج ناظم کی حالت ایسی ہے جیسے ایک باپ کی اپنی بیٹی کی گھر میں رخصتی ہو رہی ہو اور انتظام و انصرام میں وہ اس قدر مصروف ہو، مشغول ہو کہ کہنا کیا ہے اور بولنا کیا ہے اسے خود بھی اندازہ نہ ہو۔ تقریباً صورتحال وہی ہے۔ میں پھر اللہ رب العالمین سے استعانت، اللہ رب العالمین سے امداد اور تعاون حاصل کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان محترم، مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ سب اہل علم ہیں اور اللہ رب العالمین نے آپ کو علم سے، عمل سے، قرآن سے، احادیث سے، سیرت نبویہ سے، الغرض اگر ایک لفظ میں کہوں تو علوم شرعیہ اسلامیہ سے نسبت رکھی ہوئی ہے۔ اس بات کا احساس اور اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا مال کا تذکرہ فرمایا ہے اور وقت کا تذکرہ فرمایا ہے، صحت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں جتنی بھی اپنی اس کی کوششیں ہوتی ہیں، تگ و دو ہوتی ہیں، انسان اپنی زندگی کے مقاصد کو حصولیابی کے لیے اور اپنے مقصد کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے جو بھی قد و کاوشیں کرتا ہے، اگر آپ غور کریں گے تو ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہوا ہے۔ اگر ان تمام کو ایک لفظ میں سمیٹا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہوا ہے، جن نعمتوں کو اللہ ہم جیسے گنہگار بندوں پر بارشوں کی طرح برساتا رہتا ہے۔ آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان کا تعلق اصل میں مال سے زیادہ وقت سے ہے، انسان کے اپنے جسمانی جد و جہد سے ہے، اس کے عزم، ارادے اور حوصلوں سے ہے، ان تمام چیزوں سے ہے۔ اسی لیے عنوان جو دیا گیا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔
عام طور پر جب یہ لفظ کہا جاتا ہے تو ہمارا ذہن مال کی طرف جاتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی زبان میں انفاق کا مطلب ہے خرچ کرنا، اور فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد کیا خرچ کرنا ہے؟ وہ انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ طے نہیں کر رہا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ صرف کہہ رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کی جائیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین مثال اگر ڈھونڈی جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور پھر آپ کے تربیت یافتہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جنہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کے دائرے کار کو، میدان عمل کو طے کر کے بتلایا اور عمل کر کے بتلایا کہ انفاق فی سبیل اللہ یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ چنانچہ اگر میں آج کہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگائے، چنانچہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ ایک انسان اپنی صحت کے زمانے میں اس صحت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جسمانی طور پر خدمتیں کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ ایک انسان کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے علمی توانائی کو، اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو وہ استعمال میں لاتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارا کام اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے، اور ان سارے کاموں کو اللہ کے راستے میں استعمال میں لایا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، تو انفاق فی سبیل اللہ یہ بھی ہے۔ تو مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنی ہر طرح کی توانائی کو استعمال میں لاتے ہیں، اپنے وقت کو، اپنی جانوں کو، اپنی مصروفیات کو اور اپنی صحت کو، ہر چیز کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ بڑی مبارک ہیں، مبارک بادی کے قابل ہیں، مستحق ہیں ایسے لوگ۔ لیکن آج ہم کو جو گفتگو کرنا ہے وہ انفاق فی المال کے تعلق سے کرنا ہے۔ انفاق فی المال، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ قرآن مجید آپ پڑھیے، قرآن مجید نے ہر جگہ ایک فلسفہ ذکر کیا ہے، جس فلسفے کو آج مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم جیسوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ بات یہ ہے، وہ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں بھی مال کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ شاید کوئی آیت ایسی خالی ہو جہاں اللہ نے یہ نہ کہا ہو کہ ہم نے تم کو عطا نہیں کیا ہے۔ ہر جگہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دے رکھا ہے، تم کو ہم نے عطا کیا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اس پاکیزہ مال میں سے جو تم کماتے ہو، جو تم محنت کر کے حاصل کرتے ہو، ہم نے جو دے رکھا ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور وہ مال بھی تم خرچ کرو عشر کے طور پر، صدقات کے طور پر، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگایا ہے، نکالا ہے۔ کیا کمال کا فلسفہ ہے قرآن مجید کا۔ خلاصہ گفتگو اگر میں صاف لفظوں میں کہوں، مجھے یاد آتا ہے دوران مطالعہ میرے سامنے یہ بات آئی کہ تقریباً 80 مقامات پر قرآن مجید میں اللہ نے انفاق المال، انفاق فی المال کا تذکرہ فرمایا ہے۔
یعنی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں تقریباً 80 مقامات پر کیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ایک مرتبہ بھی اللہ اگر ذکر کر دیتا تو کافی تھا، ہمارے ماننے کے لیے کافی تھا، لیکن 80 مرتبہ برابر ایک بات کو مکرر سہ کرر کئی بار تذکرہ کرنا قرآن کے معجزات میں سے، اعجاز قرآنی میں سے یہ ہے کہ اس کا مقصد ہوتا ہے اس کی اہمیت کو بتلانا کہ یہ بڑی اہم بات ہے، لوگوں سمجھو اس بات کو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مال کے تعلق سے یہ پیغام دیا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ یہ مال میرا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی، یہ فلسفہ سمجھ آ گیا کہ یہ میرا نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا، تو اس مال کے خرچ کرنے میں، اس کے استعمال کرنے میں حکم اور آرڈر کس کا چلے گا؟ کیا انسانوں کا چلے گا؟ ہماری اپنی خواہش نفس کا چلے گا؟ نہیں، اسی کا چلے گا جس نے دیا ہوا ہے۔ تو جب اس نے دیا ہے وہ کہے گا خرچ کرو، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو خرچ کریں، چاہے ہمارے نفس کے خلافی کیوں نہ ہو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، بعض مفسرین نے اس کی بڑی اہم تفسیر لکھی ہے کہ صحابہ کی زندگی میں یہ بات تھی کہ بعض مرتبہ مال کی ضرورت ہے ان کو، ان سے بڑی لگاؤ محبت ہے ان کو، وہ چاہتے ہیں کہ یہ مال میرے پاس رہے، لیکن چونکہ رب نے حکم دیا ہے کہ خرچ کرنا ہے اپنے پسندیدہ مال کو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس لیے ان کو وہ خرچ کرنا، وہ خرچ کرتے تھے اپنے رب کی رضا، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اس فلسفے کو سمجھ لیتا ہے کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس کا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں بے دریغ مال کو خرچ کرتا ہے۔ پھر اس کے نفس کے اوپر شاق نہیں گزرتا ہے، اس کو خرچ کرنے میں بخل اور کنجوسی سے گزرنا نہیں پڑتا ہے، بڑی طبیعت کی فراخی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، ہاتھ کے وسعت کے ساتھ وہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس یقین میں کامیابی ملتی ہے کہ جب اس نے دیا تھا، اس کے کہنے پر خرچ کر رہا ہوں، تو دیا ہوا، خرچ کیا ہوا کم نہیں ہونے والا، وہ اور عطا کرے گا۔ چنانچہ اسلام کا یہ دوسرا فلسفہ ہے کہ مال خرچ کرنے کے بعد تمہارے ذہن و دماغ میں یہ قطعاً نہیں آنا چاہیے کہ مال خرچ ہو گیا، کم ہو گیا نا، 10 تھا 8 خرچ کر دیا تو بچا 2 ہی نا۔ اللہ کہتا نہیں، وہ تمہارے کاؤنٹنگ کے حساب سے، تمہارے کیلکولیٹر اور حساب سے 2 ہو سکتا ہے، اللہ کے فیصلوں کے حساب سے وہ 2 نہیں ہے۔ خرچ تم نے کیا ہے 8، اللہ اس پر 80 اور 80 سے بھی زیادہ اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے تمہارے حساب سے نہیں سوچنا، دینے والے کے حساب سے سوچنا۔ جب تم دے چکے ہو تو اس کے حساب سے سوچو کہ اللہ رب العالمین تمہارے اندر اس میں اضافہ فرمانے والا ہے۔ تو یہ 2 بڑا فائدہ اس کا حاصل ہوتا ہے انسان کو۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی آپ دیکھیے، اس فلسفے کو سمجھنے کی وجہ سے ہی ان کے لیے مال کو خرچ کرنا بڑا آسان تھا۔ جنگ تبوک کے حوالے سے وہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چندے کا، انفاق فی سبیل اللہ کا اعلان فرمایا اور کہا لوگوں لاؤ چندے جمع کرو۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے استعمال اللہ کے راستے کے لیے ضروریات کو پوری کرنے کے لیے لا کر جمع کیا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جس کو جو تھا جمع کیا۔
حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان دونوں صحابیوں کا نام آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے تمام ساز و سامان لا کر کے پیش کر دیا، اور یقین کامل ہے محمد الرسول اللہ کو بھی اور آج تک صبح قیامت تک تمام انسانوں کو بھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ دیوانے نہیں تھے۔ کوئی یہ نہ سمجھے ہو سکتا ہے دیوانے پن کا شکار ہو گئے ہوں گے، ساری چیزیں اٹھا کر لے آئے اور رسول اللہ نے پوچھا تو کہا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکت کو چھوڑا ہے؟ نہیں، بڑے یقین کے ساتھ پورے ہوش و حواس میں انہوں نے اپنے گھر کے سارے ساز و سامان کو لا کر کے چھوڑا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لا کر کے پیش کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، انہوں نے آدھا اثاثہ اپنے گھر کے سارے ساز و سامان کا آدھا حصہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کوئی کھونچا بھر کر کے لا رہا ہے، کوئی پکڑ کر کے جتنا اس کو ہو رہا ہے وہ لے کر کے آ رہا، کوئی مٹھی بھر کر کے لے آ رہا ہے، کوئی لپ میں بھر کر کے لے آ رہا ہے، جس کو اللہ نے جو عطا فرمایا تھا وہ دیا تھا۔ عزیزان محترم، دو باتیں اس میں بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، میرا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی جب بات آتی ہے تو اس میں دونوں طرح کے انفاق کو شامل کیا گیا ہے۔ ایک وہ جس میں مال کا خرچ کرنا فرض کا درجہ رکھتا ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہیں، صدقۃ الفطر جن کو ہم کہتے ہیں، یا نذر مانی ہوئی چیزیں جو مال کے تعلق سے نذر مانا گیا ہو، تو یہ سب خرچ کرنا واجب کے درجے کا ہوتا ہے، تو انفاق میں وہ بھی داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے انفاق کی جب بات کہی جاتی ہے تو اس میں صدقات نافلہ بھی داخل ہیں، اور صدقات نافلہ میں ہر طرح کے عطیات و خیرات و صدقات سب داخل ہیں جو ہم کسی مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، یا پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے طور پر خرچ کرتے ہوں۔ یہاں تک کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے کچھ لاتا ہے اور اس کے منہ میں وہ لقمہ ڈالتا ہے تو وہ بھی اس میں انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ تصور ہے اسلام کا انفاق فی سبیل اللہ کا۔ ہمارے بزرگوں میں کئی ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک خاصہ یہ طے کر رکھا تھا، ایک کام بنایا ہوا تھا کہ جیسے ہی ان کے پاس پیسے آتے تھے، اپنے پیسوں کو وہ اپنی ضروریات کے حساب سے پرسنٹیج میں طے کرتے تھے کہ اتنا پرسنٹیج ہم اپنے فلاں کام کے لیے استعمال میں لائیں گے، اور اتنی رقم فلاں کام کے لیے استعمال میں لائیں گے، اور اتنی رقم ہم فلاں انفاق کے لیے، فلاں اسلامی کاز کے لیے خرچ کریں گے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ جو مفسر قرآن ہیں، معارف القرآن کے، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم، ان کی زندگی کا یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے پاس ایک بٹوا تیار کیا ہوا تھا جس کو آج کے زمانے میں آپ صندوق کہہ سکتے ہیں، صندوق التبرع کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ اس میں وہ رقم رکھا کرتے تھے، کبھی بھی کہیں چندہ دینا ہے، کسی مسکین ضرورت مند کی حاجت کو پوری کرنا ہے، کہیں اللہ کے لیے آواز لگائی گئی، وہاں وہ رقم کی ضرورت ہے تو اس بٹوے سے نکالتے تھے اور لے جا کر کے وہاں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ اسلام کا تقاضا یہ ہے، آج اس پروگرام سے جو چاہا جا رہا ہے وہ یہ چاہا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم نماز پڑھنے کو عبادت سمجھتے ہیں، روزہ رکھنے کو عبادت سمجھتے ہیں، دیگر اور کاموں کو عبادت سمجھتے ہیں اور الحمدللہ وہ کام کرتے ہیں، ایسے ہی ہماری زندگی میں یہ عبادت بھی داخل ہونا چاہیے کہ ہم انفاق فی سبیل اللہ اسی طرح کرتے رہیں۔ حضرت مولانا مفتی شبلی نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی بھی وہ چندے کی بات کرتے تھے تو سب سے پہلے وہ اپنا نام لکھاتے تھے۔ چنانچہ آج دارالعلوم ندوۃ العلماء کی جو خوبصورت سی بلڈنگ ہے،
انٹرنس میں داخل ہوتے ہی آپ کو وہ بلڈنگ نظر آئے گی. اس بلڈنگ کو دیکھیے. اس بلڈنگ کو بنانے سے پہلے جب پہلی مرتبہ آواز لگائی گئی امت مسلمہ کے مالداروں کو آواز لگائی گئی کہ اللہ کے لیے لاؤ اور یہ تعلیم گاہ یہاں بنانے کا ہے, تو انہوں نے آواز دیتے وقت میں سب سے پہلا نام اپنا لکھایا تھا. اور لوگوں نے لکھا ہے یہ بات کہ اس وقت کی 5,000 کی بڑی رقم انہوں نے لکھایا تھا اور انہوں نے تعاون کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے بزرگوں نے جو کہا اس کو کر کے دکھایا, اور کر کے دکھانا یہ ان کے اخلاص کی دلیل تھی. چنانچہ ان اخلاص کی بنیاد پر لگی ہوئی عمارتیں آج بھی بڑے آن, بڑے شان اور بڑی شوکت اور بڑے عزت و وقار کے ساتھ کھڑی اپنی بزرگوں کی قربانیوں کو یاد دلاتی ہیں, اور وہ آج بھی وہ کھڑی ہوئی الحمدللہ ہے. تو اس سے ہمارا ایک مزاج بننا چاہیے. ہم جب اپنا مزاج بنائیں گے تو ہمارے پیچھے جتنے لوگ ہیں الحمدللہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی یہاں لوگ ہیں, ہر ایک کو آپ اکیلے نہیں بیٹھے ہیں بلکہ آپ کے پیچھے 100 200 300 آپ کے جاننے والے, آپ کی اقتداء کرنے والے, آپ سے متعلقین منتسبین جتنے بھی ہیں وہ سب ہیں. یہ پیغام ان تک بھی جانا ہے, آپ کی ہماری زندگی سے ان تک بھی یہ پیغام جائے گا. تو اس لیے ہمارا یہ مزاج ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں. لیکن یہ پوری گفتگو انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے اب تک جو ہوئی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں صدقات نافلہ کے اعتبار سے. اس میں جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے. عام طور پر آج ہماری امت کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ رمضان آتا ہے تو زکوٰۃ یاد آتی ہے, حالانکہ رمضان کے مہینے سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق حولان حول سے, سال کے گزرنے سے ہے. کسی کے پاس محرم میں مال آیا, کسی کے پاس محرم کے بعد صفر ربیع الاول میں آیا, کسی کے پاس شعبان میں آیا, تو جس مہینے میں پہلی تاریخ کو یا جب بھی وہ مال آیا ہے اسی تاریخ کو اگلے سال تک اگر اتنا مال ہے اس کے پاس جتنے پر زکوٰۃ لگ جاتی ہے تو اس کے اوپر اب زکوٰۃ لگ جایا کرتی ہے. اس مہینے اس کو اب نکالنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں, اور یہ نکالنا بھی جائز ہے. علماء نے لکھا ہے کہ وقت سے پہلے بھی نکال سکتے ہیں اور وقت کے بعد بھی نکالا جا سکتا ہے. تو شریعت نے یہ وسعت رکھی ہے, تو اس کا الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے. اور رمضان کے موقع سے الحمدللہ امت اپنی زکوٰۃ و صدقات نکالتی ہے. ہم کو بھی نکالنا ہے انشاءاللہ, ہم کو بھی نکالنا ہے. اور امت کو اس بات کی طرف ترغیب دلانا ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے زکوٰۃ کی رقم اپنے پاس نہ رکھیں. وہ غریبوں کا حق ہے, وہ مسکینوں کا حق ہے, وہ ضرورت مندوں کا حق ہے. وہ مال ہمارے پاس گرچہ ہے لیکن وہ ہمارا نہیں ہے, وہ مسکینوں کا ہے, وہ ضرورت مندوں کا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے جب زکوٰۃ کی بات کہی ہے تو بہت ریکویسٹلی نہیں کہا ہے کہ تم جا کر کے ریکویسٹ کرو بابا دے دو بابا دے دو, نہیں. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم. اور صحابہ نے جو مثالیں قائم کی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھیجا کرتے تھے تو بڑی آن بان شان کے ساتھ جایا کرتے تھے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہاں ایک بات, چونکہ ہم مدارس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کی وصولیابی کے تعلق سے آج ہم علماء نے یا اہل مدارس نے یا سوسائٹیز اور دینی تنظیموں کے ذمہ داروں نے جو رویہ امت کے ساتھ اپنایا ہوا ہے یہ رویہ قطعاً درست نہیں ہے, قطعاً درست نہیں ہے. آپ جیسے اہل خیر حضرات کی وجہ سے مدرسہ چلتا ہے, اہل خیر حضرات کی وجہ سے مدرسہ چلتا ہے؟ واللہ نہیں, اللہ کی وجہ سے چلتا ہے. اللہ نے یہ انتظام کر رکھا ہے. ہم نے یہ جملہ کہہ کر امیروں کے, مالداروں کے اور ایسے لوگوں کے جو زکوٰۃ دینے کے پہلے بھی قائل نہیں تھے اور آج بھی نہیں ہے, انہوں نے اور اپنے آپ کو سمجھ رکھا ہے کہ ہم دیں گے تو مدرسہ چلے گا. حضرت مفتی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے, لوگوں زکوٰۃ دو گے, مال دو گے, مدرسہ چلاؤں گا, نہیں دو گے تو بند کر دوں گا. اللہ نے مدرسہ چلانا فرض نہیں کیا ہے, لیکن یاد رکھو مدرسہ بند ہوگا, دینی تنظیمیں بند ہو جائیں گی
کام کرنے والے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے اپنی جانوں اور اپنے وقت اور اپنے مالوں کی قربانی کرنے والے اگر نکل گئے تو 10 سال 15 سال کے بعد اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت کا خیر منانا دیکھ لینا کہ تمہارے بچوں کے اور نسل کے ایمان کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو یہ جو معذرت خواہانہ انداز ہوتا ہے، یہ معذرت خواہانہ انداز میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے صاف ستھری بات یہ ہونا چاہیے، لوگوں زکوٰۃ نکالو، اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنا راستہ جنت کے لیے بنا لو، آ جاؤ جنت خریدو آ کر کے۔ کچھ الفاظ ہو سکتے سخت ہوں گے، آپ کے کان کو گراں گزرے ہوں گے، آپ کے علم کو شاید ہو سکتا ہے ٹھیس لگتا ہو، میں معذرت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ میری گفتگو کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی صفت ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں اور ہم سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔